سے بہار کا وہ شاعر بھی کچھ آواز و انداز لے کر بھوکا پیاسا دوڑ کر گرتے پڑتے نبی کی اس بز میں پہنچا ہے جسے وقار تابش کہتے ہیں۔ میں بلا کسی تمہید کے بہت لمبے اشعار کے میں چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا مجیب اللہ صاحب مصباحی جھارکھنڈی چھترپوری یہاں تشریف فرما ہے، اچھا بولتے ہیں، انہیں بھی کچھ دور سننا ہے۔ مجھے لگتا ہے گھڑی کی سوئیاں لگ بھگ 12 ساڑھے 12 کے آس پاس 12 پہنچ چکی ہیں، ذہن بھی آپ کا تھک چکا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کھانے کے بعد جلسے میں بیٹھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو آپ کی محبت ہے کہ حاجی عرفان عمران کی دعوت پہ آ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے یعقوب عثمانی کو سن رہے ہیں، وقار تابش کو سن رہے ہیں، ثابت کو سن رہے ہیں، ماہر کو سن رہے ہیں۔ کل ملا کے 1 گھنٹہ لگتا ہے اور یہ پروگرام چلے گا 1 سوا 1 بجے تک۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ وہ بچے جیسے 5 لڑکے اپنی ٹیم بنا کے کبھی آ رہے ہیں، آپ آئیے مت، لیکن ادھر سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو کہہ دیجئے تاکہ لگے کہ سامعین جگ رہے ہیں۔ میرے سامنے کے بچے 8 سال 10 سال 6 سال والے ابھی جگ رہے ہیں۔ آپ کو ٹھنڈ نہیں مارے گی، ٹھنڈ کا زمانہ جا چکا۔ ایک بار دل کی گہرائی سے مسکرا کر، جبکہ مسکرانا بھی میرے سرکار کی سنت ہے قسم خدا کی۔ ایک چھوٹی سی بات پہ گرہ منتری کی کروڑ بدلنے پہ آپ کی نیند اور مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ دلہی سے، فرید آباد سے، کوڈرما سے، جھارکھنڈ سے باہر رہنے والوں کی فون میرے پاس آتے ہیں کہ ابن الہدیٰ بھائی میں آپ کے علاقے کا ہوں، میں 25 سال سے 50 سال سے لدھیانہ میں رہ رہا ہوں، بلاسپور میں رہ رہا ہوں، آپ اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ مجھے پرانا کھتیان مہیا کرا دیجئے۔ جب مجھ سے نہیں ہوتا تو کبھی عمران سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا ریکارڈ روم کہاں ہے۔ ذرا سوچئے ہندوستان کے حکومت کے اتنے چھوٹے سے اشارے پہ، جبکہ کچھ نہیں ہے NRC، کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم ہندوستانی ہیں، لیکن بوکھلاہٹ تو آ ہی گئی ہے، نیند تو حرام ہو ہی گئی ہے، مسکراہٹ چھن گئی ہے۔ میرے دوستو، مسکرانا بھی میرے سرکار کی سنت ہے، قسم خدا کے مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے۔ مسکرائیے اور کہیے سبحان اللہ، ذرا دل کی گہرائی سے بولو سبحان اللہ۔ موبائل کے اس زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، یہ چھوٹا سا گاؤں پتلوا آج اس نیٹ کے بہانے سے نہ جانے کہاں کہاں تک یہ پہنچے گا۔ اس لیے پیارے بچوں، نوجوانوں، جو تم وہاں بیٹھ کر آ رہے ہو، کچھ اور آگے چلے آؤ، آگے چلے آؤ۔ میں ایک اور نئے شاعر کو آواز دے رہا ہوں جسے وقار تابش کہتے ہیں۔ باوقار ہے وہ شاعر، ذی وقار ہے وہ شاعر، بڑا وفادار مولانا جمال کے چھوٹے لڑکے، میرے نعمان کے بھائی، واہ 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 واہ، ایک دور تھا کہ جس کے ابا کے تقریر کی نقابت میں نے کی ہے، سینکڑوں بار جس کے بھیا کے جلسے کی نظامت میں نے کی ہے۔ آج حضرت مرحوم سنیت کی جان تھے، شان تھے جمال صاحب نوادہ۔ مجھے یاد ہے کہ 1991-92 کے آس پاس جب بفنول اڈا سے کوات جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو ہم اور جمال صاحب پیدل 1991 میں پیدل چل کر کوات کے جلسے میں گئے تھے، اور جس عظیم شخصیت نے ہم دونوں کو بلایا تھا وہ تو اب نہیں ہے، لیکن نعمان فیق الجمالی سے ملاقات میری ادھر بھی 2-3 سال پہلے سے 1 سال پہلے ہاٹا میں ہوئی تھی، جہاں میں نے ایک شعر کہا تھا نعمان کے لیے۔ اس کا مطلب کہ آپ ڈہری والے مولانا کے ماموں ہیں، جمال والے بنارس والے کے بھانجا ہیں آپ۔ میں لبیک کہتا ہوں آپ کی محبت کو، آپ کی ادب شرافت کو، آپ کی حمایت کو۔ جناب وقار تابش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد جمال، سنیت کی جان۔ میرے دوستو، جھارکھنڈ کے ایک شاعر نے کہا ہے، مولانا مجیب صاحب، وہ نام بہت پرانا ہے، آپ جان جائیں گے اگر شعر سے محبت ہوگی تو۔ ٹاٹا کی سرزمین سے بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ دونوں آنکھوں کو زیارت کے لیے رکھا ہے۔ سمر ماچوی فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کو زیارت کے لیے رکھا ہے، دل محمد کی اطاعت کے لیے رکھا ہے۔ اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، صرف قرآن ہدایت کے لیے رکھا ہے۔
اور ایسا سرکار کے چہرے سے گما ہوتا ہے جیسے قرآن تلاوت کے لیے رکھا ہے۔ یہ تو آپ کے ابا کے زمانے کے شاعر کی شاعری میں نے سنا دی۔ جس شہر سے جناب یعقوب عثمانی آئے ہیں، یہ دونوں شعراء ایک ہی سٹیج پہ تھے۔ جب جھارکھنڈ کے سمر ماچوی نے اشعار پڑھا تو نیر دموہوی جبل پور کے طالب کے شاگرد بھی اسی سٹیج پہ تھے، انہوں نے پڑھا۔ آپ نے چونکہ دیکھو دیکھ دیکھ کی باتیں کہی ہے، اس لیے کہنا ضروری ہے کہ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے۔ اور قسم خدا کی میرا ایمان ہے، جس نے یاد نبی کو غم نبی کو سینے میں پالا ہوگا اس کا پھیپھڑا کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا ہارٹ کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ ہارٹ تک پہنچنے والی نسیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن دل کا دھڑکن کبھی کمزور نہیں ہو سکتا جس نے اپنے نبی کا خیال پال رکھا ہے۔ غلام سرور غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے، اور تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی، میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے۔ اور ہم ان کو حشر میں کیا منہ دکھائیں گے نیر، جبکہ چغلی ہے، غیبت ہے، بے حیائی ہے، نیٹ ہے، سیٹ ہے، پیٹ ہے، فالتو کا ڈیٹ ہے، کہہ کے بھی موسم میں لیٹ ہے، یہ عجیب زمانہ انٹرنیٹ ہے۔ تو وہ صحیح میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو حشر میں کیا منہ دکھائیں گے نیر، اجل سے میں نے یہی ایک سوال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، کبھی نعمان رکھا ہے، کبھی وقار رکھا ہے، کہیں نوادہ کے جمال کو رکھا ہے۔ میں آواز دیتا ہوں اولاد جمال، چھوٹے بھائی، چونکہ جن کے ابا نے مجھے چھوٹا بھائی کہا تو بھائی بھی کہنا بیکار ہے، یہ تو میرے بچے کی طرح ہے۔ وقار تابس کو وادی پتلوا میں پہلی بار بلا کر مجھے خوشی ہو رہی ہے، یقیناً آپ اپنے ابا کی حیثیت کے ساتھ یہاں موجود ہیں، نعمان فیق الجمالی کے حیثیت کے ساتھ موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شورائے اسلام، عظمت والدین،